دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج جی بات کرتے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ کی صورتحال میں حسن نصر اللہ کا یوں اسرائیلی حملوں کا نشانہ بن جانا اور اس کا آفٹر میتھ کیا ہے، اور حسن نصر اللہ کس طرح منظر عام پر آئے اور یہ اسٹیٹس حاصل کیا۔ یقیناً وہ مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑا انفلوئنس اور گویا ایک خاص ایکسس آف ریزسٹنس جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اہل تشیع کے نقطہ نظر سے شام، عراق، موجودہ جو صورتحال ہے، ایران اور پھر لبنان، اس میں الٹیمیٹلی جو اس کا اسرائیل کے ساتھ انٹریکشن ہے اس میں وہ ایک بڑی فنڈامنٹل حیثیت رکھتے تھے اور بڑا انفلوئنس رکھتے تھے، اور گویا حزب اللہ کا فیس تھے، اور بڑی حد تک ان سے سائنانیمس ہو گئی یہ تنظیم۔ اب ان کا یعنی بیک گراؤنڈ اور وہ کیسے یہ مقام انہوں نے حاصل کیا اور بالآخر یہ صورتحال پیدا ہوئی، اور اب کیا ہوگا، اس کے کیا اثرات ہیں۔ حسن نصر اللہ ایک عام سے غریب خاندان میں 1960 میں بیروت میں پیدا ہوئے، اور ابھی 5 ہی سال کے تھے تو اسرائیل لبنان جو ہے وہ خانہ جنگی کا شکار ہو گیا، جس میں بنیادی طور پر 3 گروہ تھے، سنی اہل تشیع اور اہل تشیع کے پھر فردر کوئی گروہ تھے، اسی طرح عیسائیوں کے گروہ تھے، ان کے بھی فردر پھر عیسائیوں کے کئی گروہ تھے، یعنی بنیادی 3 سمجھ لیں کہ اطراف یا ٹرائیپارٹائٹ کنفلکٹ تھی، اور ظاہر ہے ایک طرح سے اس میں حکومت بھی آپ کہہ لیں، اگرچہ وہ اسی صورتحال میں عموماً حکومتیں تحلیل ہو جایا کرتی ہیں۔ بہرحال وہاں کے حالات کے پیش نظر الٹیمیٹلی یہ عراق چلے گئے اور نجف میں اپنے اسکول آف تھاٹ کے ایک مدرسے میں داخل ہو گئے، اور بالآخر عراق کی جو صورتحال پیدا ہوئی اور الٹیمیٹلی صدر صدام حسین مرحوم ان کے اس فیصلے نے کہ جتنے بھی لبنان کے اسٹوڈنٹس ہیں یا طلبہ زیر تعلیم ہیں عراق کے مختلف مدارس میں یا حوزہ، وہ جو بھی مختلف اسکول آف تھاٹ کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، ان میں مدارس میں ان کو نکال دیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں بالآخر حسن نصر اللہ 2 سال وہاں رہے نجف میں، اور پھر واپس آ گیا لبنان میں۔ پھر وہ 1900 تقریباً یعنی آنے کے کچھ عرصے بعد بالآخر وہ عمل ملیشیا جو شیعوں کی اس وقت مؤثر تنظیم تھی، جس کے جو بانی موسیٰ صدر تھے وہ بھی ایران کی تعلیم یافتہ اہل تشیع کے بڑے اہم رہنما تھے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور آج عمل ملیشیا جو ہے وہ ان کا جو صدر ہے یا اس کا جو بھی لیڈر ہے نبی بیری جس کو کہتے ہیں، وہ لبنانی جو پارلیمنٹ ہے اس کا اسپیکر ہے۔ لبنان میں 3 عہدے تقسیم ہیں سیکٹیرین بنیادوں پر۔ لبنان کا وزیر اعظم سنی ہوتا ہے بائی دیئر کانسٹیٹیوشن، صدر جو ہے وہ عیسائی ہوتا ہے، عموماً فلنجسٹ عیسائی، اور جو اسپیکر ہے وہ شیعہ ہوتا ہے۔ اور عمل ملیشیا کا نبی بیری پچھلے کم و بیش 2 دہائیوں سے بھی شاید زیادہ وہ اسپیکر آ رہا ہے، اس لیے کہ بڑے طویل عرصے سے لبنان میں الیکشن نہیں ہوئے، اور اسی طرح ہی کام چل رہا ہے، گویا اسٹیٹ جو ہے وہ ایک بڑی غیر معمولی صورتحال میں ہے کہ کوئی سینٹرل اتھارٹی افیکٹو نہیں ہے، اگرچہ نامینل عہدے موجود ہیں، تو اپنے اپنے علاقے میں اپنا ہے سلسلہ۔ بہرحال بات اس طرف نکل گئی۔ یہ عمل ملیشیا میں شامل ہونے کے بعد جلد ہی پھر 1979 میں فروری 1979 میں جو ایران میں انقلاب آیا خمینی صاحب کا، تو اس میں ظاہر ہے ایران میں حالات بدل گئے، اور یہ جو
لبنان میں اہل تشیع تھے، عراق میں تھے، شام میں تھے، ان کے تعلقات ان سے پیدا ہوئے، خاص طور پر لبنان میں. تو یہ جو حسن نصر اللہ صاحب ہیں یہ ایران چلے گئے، قم میں زیر تعلیم رہے 2 سال، بالآخر واپس آئے، اور اسی دوران ان کی ملاقات ایک اور وہاں مقیم لبنانی عالم سے ملاقات ہوئی، عباس موسوی صاحب سے. تو یہ بالآخر دونوں واپس آئے، اور 1982 میں اسی دوران اسرائیل نے لبنان کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ حملہ کر دیا. اور اس کے اسباب میں ایک سبب بڑا پاورفل یہ تھا کہ وہاں پر ظاہر ہے فلسطینی مہاجرین مقیم تھے، اور ان کی کثیر تعداد، اور وہاں پر فعال تنظیمیں تھیں، اور وہ ظاہر ہے اپنی آزادی کے لیے کوشاں تھے، فلسطین کی آزادی کے لیے. تو ان کو سپریس کرنے کے لیے، اور لبنانی خانہ جنگی نے اس کو بہتر ایک موقع پرووائڈ کیا، تو اسرائیل نے سمجھا کہ بہتر یہ موقع ہے، ساؤتھ لبنان پر حملہ کر دیا تاکہ ان جو فلسطینی ہیں ان کا اثر و رسوخ وہاں سے ختم کیا جائے. اس دوران میں پھر ایران نے وہاں اپنے ٹینٹیکلز پیدا کیے، اور 1982 ہی میں ایک ایران نواز اور ایرانی سپانسرڈ تنظیم بنائی گئی جس کا نام حزب اللہ ہے، اور اس کے سربراہ عباس موسوی بنے. وہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں بالآخر نشانہ بن گئے ان کا اسرائیلی ظاہر حملوں کا. اور الٹیمیٹلی حسن نصر اللہ جو ہیں وہ 1994-96 کے لگ بھگ وہ بن گئے، یعنی 1992 میں جو اپنے یعنی عباس موسوی تھے ان کے قتل اسیسینیشن کے بعد وہ حزب اللہ کے سربراہ یا سیکریٹری جنرل، عملی طور پر ان کا نام سیکریٹری جنرل ہے اس عہدے کا، لیکن بہرحال وہی مؤثر ہے، وہ گویا ان کا سربراہ ہے. تو 1992 میں عباس موسوی جو اسیسینیشن ان کی ہو گئی اسرائیل کے ہاتھوں، تو پھر حسن نصر اللہ جو ہیں وہ سیکریٹری جنرل بنے، اور ان کو شہرت پھر ان کا امیج جو ہے وہ بڑا پاورفل ایک ریجنل لیڈر کی حیثیت سے ابھرا 2000 میں، اس لیے کہ جو اسرائیل تھا اس نے ساؤتھ لبنان سے ودراول کر لی، اور یہ ظاہر ہے اس میں حزب اللہ کی بداحمت کا بڑا رول تھا. تو گویا یہ حزب اللہ کے کریڈٹ میں بات گئی، اور حسن نصر اللہ کیونکہ اس کے سربراہ تھے تو وہ ایک بڑی پاورفل شخصیت کی حیثیت سے نمودار ہوئے. اور پھر ان کو ایک اور بوسٹ ملا کہ 34 دن کم و بیش جنگ 2006 میں جاری رہی اسرائیل کے ساتھ، ظاہر ہے جس میں بالآخر حزب اللہ نے سروائیو کیا. تو یہ بھی ظاہر ہے ان کی شہرت کو 4 چاند لگانے کے لیے کافی معاملہ تھا. اور اس کے بعد ہمیشہ ظاہر ہے حزب اللہ کے وہ فیس رہے، اور ایران کے ساتھ بڑے گہرے مراسم تھے. شروع میں خمینی صاحب جو ایرانی انقلاب کے سربراہ تھے، لیڈر تھے، ان سے بھی ان کی ملاقات ایران میں ملاقاتیں ہوئیں، اور ایک پرماننٹ ان کے ساتھ لیزان تھا. اور ظاہر ہے ان کو ایران کی بھرپور دامے در میں سخن قدمیں سپورٹ حاصل تھی، یعنی مالی مدد بھی حاصل تھی، سفارتی مدد بھی حاصل تھی، انمن اینڈ میٹیریل بھی مدد حاصل تھی. اور ظاہر ہے ایک چینل اسٹیبلش ہو گیا لبنان سے شام، اور شام سے عراق، اور پھر آنورڈ ایران. تو یہ یعنی ان کی رائز ہے. اب ان کے ظاہر مخالفین بھی کم نہیں ہیں لبنان کے اندر بھی، کیونکہ سیکٹیرین بنیادوں پر بہت ساری تنظیمیں تھیں اور اب بھی ہیں، اور سینٹیمنٹس بھی ہے. لبنان ایک بڑا دلچسپ ملک ہے، چھوٹا سا عملی طور پر کم و بیش کو 10,000 کلومیٹر کے ارد گرد رقبہ ہے، کوئی بہت بڑی آبادی نہیں ہے، چند ملین آبادی ہے، اور اس میں کئی مذاہب اور کئی فرقے ہیں، اور بڑے یعنی ڈائی ہارڈ قسم کے سپورٹر ہیں، بڑے ماڈرن لوگ بھی ہیں اور بڑے مذہبی لوگ بھی ہیں. اور یعنی وہاں پر ایسے بھی مذاہب ہیں جو باقی دنیا میں عموماً وہ ان نون ہیں، یعنی جیسے دروز ہیں یا فلنجسٹ عیسائی ہیں یا ایون اہل تشیع کے مختلف گروہ ہیں. لیکن بہرحال اس میں یہ ایک مین سٹریم ان کا گویا حسن نصر اللہ حسن عشری حوالے سے ہیں، اور ظاہر ایرانی انسپریشن اور کوآپریشن ان کو حاصل ہے.
تو ان کے پاس ظاہر ہے ایک خاصی بڑی طاقت سمجھی جاتی ہے، کم و بیش 1.5 لاکھ کے قریب راکٹس یا میزائل سمجھے جاتے ہیں، اور ایسٹیمیٹڈ یعنی ظاہر ہے ان کا دعویٰ تو کوئی لاکھ 1.5 لاکھ کا ہے، کوئی کہتا ہے 50,000 ہے، بہرحال بہت بڑے سپورٹر ہیں اور ٹرینڈ فائٹرز ہیں. اور اسی طرح جو شام کی خانہ جنگی یا جو یعنی شروع میں ویسے جو موجودہ شامی صدر بشر الاسد کے والد تھے حافظ الاسد، ان کے ساتھ قطبت حسن نصر اللہ کی نہیں تھی بلکہ عباس موسوی کی تھی، تو اس طرح ان کے درمیان اختلافات بھی ہو گئے تھے. بظاہر لگتا تھا کہ اس دوران یعنی گویا شام سے دوری ہو گیا اور ایران سے قربت ہو گیا، لیکن بالآخر یہ معاملات جو ہیں سیٹل ڈاؤن ہو گئے. اور یہ جو بشر الاسد کے خلاف ایک صورتحال پیدا ہوئی، ایک وہاں کیونکہ میجورٹی شام میں جو ہے وہ اہل سنت کی ہے، اور یہ اہل تشیع کا ایک گروہ ہے جو اثنا عشری ویسے نہیں ہے لیکن بہرحال ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، تو یہ بشر الاسد کے سپورٹر تھے. اور حزب اللہ نے اس خانہ جنگی میں، شام کی خانہ جنگی میں ایرانی سپورٹ کے ساتھ اور عراق میں موجود تنظیموں کی سپورٹ کے ساتھ یعنی ایک اس کا بہت زیادہ ساتھ دیا، اور اس طرح شام میں اہل سنت کے بہت سارے لیڈر اور تنظیمیں ہیں جو حسن نصر اللہ کے اس طرح مارے جانے پر خوش بھی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح صدام کے مارے جانے پر اہل تشیع خوش تھے، وہ ایران کے تھے یا عراق کے تھے یا لبنان کے تھے یا شام کے تھے. اور ظاہر ہے صدام کو مارے جانے میں یا اس کو اوور تھرو کرنے میں جہاں باقی عراقی اپوزیشن کا حصہ تھا اور کوآپریشن تھا حملہ آوروں کے ساتھ، اس طرح اہل تشیع اور ایرانی سپورٹڈ اہل تشیع یا ایران کا بھی تعاون حاصل تھا اس مقصد کے لیے. ظاہر ہے یہ ایک حقیقی دنیا عالم اسباب ہے. بعض دوست یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں یہ تفصیلات کیوں بتا رہا ہوں. یہ دیکھیں، یہ حقائق ہیں، یہ یعنی ظاہر ہے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی ایک اسکول آف تھاٹ ہے، کوئی سیکولرسٹ ہے، کوئی اسلامسٹ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلاں ٹھیک ہے یا فلاں نہیں ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ ایک انفارمیشن ہے اور یہ دوستوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہے. اس طرح جو پاکستان میں اہل تشیع کی مختلف ملیٹنٹ تنظیمیں ہیں، ان کا بھی بہرحال تعلق ہے، اور ظاہر ہے ایران اور عراق میں وہ اپنے مذہبی نقطہ نظر سے یا زیارات کے لیے جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسا پریکٹیکل نظام ڈیولپ ہوتا ہے جس سے ان کو انفلٹریٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. اب جو کرم ایجنسی میں یا کرم ضلع میں جو شیعہ سنی تصادم جاری ہے، اور ظاہر ہے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو مذہبی نہیں ہیں لیکن الٹیمیٹلی مذہبی رنگ اختیار کر لیتے ہیں، اس لیے کہ دونوں پارٹیوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے یہ رنگ دینے میں. تو بہرحال وہاں پر جو ملیٹنسی ہے اس میں ایرانی ڈرون اور ایرانی راکٹس اور بھرپور تعاون اور ان کی ٹریننگ اور ٹرینڈ لوگ فائٹرز جو ہیں وہ شامل ہیں. یہ اگرچہ ہائی لائٹ پاکستان کے میڈیا میں اتنا نہیں ہوتا اور نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال یہ حقائق ہیں، اور وہاں روزانہ بندے مرتے ہیں دونوں طرف سے، بلکہ بعض کا تو سینکڑوں کے حساب سے مرتے ہیں. اور یہ مسلسل کم و بیش جولائی سے ابھی تک تصادم جاری ہے کہ جہاں پر بھی یعنی ایک گروہ کا کوئی چھوٹا گاؤں ہے اور ارد گرد دوسرے گاؤں ہیں تو وہاں پر وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کو وہاں سے ڈسپلیس کریں یا ختم کریں یا قبضہ کریں، اور سو آن یہ معاملہ جاری رہتا ہے. تو ظاہر ہے وہاں پر جہاں یہ ایرانی اسپانسرڈ اس قسم کے میزائل برستے ہیں، ڈرون برستے ہیں، وہ کرم ضلع میں ہوں، وہ شام میں ہوں، وہ عراق میں ہوں، تو ظاہر ہے وہ لوگ ان سے اختلاف رکھتے ہیں. جس طرح یہ خوش ہوتے ہیں اس طرح وہ بھی خوش ہوتے ہیں. لہذا حسن نصر اللہ کے مارے جانے پر جہاں پر بہت سارے لوگوں کو یعنی افسوس ہے اور یعنی بڑا غم ہے، اس طرح کئی لوگ جو ہیں وہ بدقسمتی ہم یہ کہہ لیں کہ یہ اختلافات ایسے شدید اور اتنے ویل روٹڈ ہیں کہ ان کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. تو دوسری طرف بہت سارے لوگ خوش بھی ہیں، ان کے پاس بھی ویڈیوز ہیں کہ کس طرح یعنی قتل و غارت میں یہ شامی صدر بشر الاسد کا بازو شمشیر زن تھا حزب اللہ اور ایرانی اپوزیشن، شامی اپوزیشن کو، جو کہ ظاہر ہے مینلی بہرحال اہل سنت والجماعت سے ہیں، تو ان کو نشانہ بنایا گیا. اور
اب جو حلب اور ادلیب میں ظاہر اپوزیشن کا قبضہ ہے تو وہاں پر ان کے مارے جانے پر خوشیاں منائی گئیں. تو یہ زندگی کے حقائق ہیں، یعنی ان کو جانتے ہوئے ظاہر جینا ضروری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اختلافات ختم ہو جائیں، لیکن ہمارے چاہنے سے بہرحال ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ صدیوں سے ویل روٹڈ ہے. تو بہرحال یہ ہے حسن نصر اللہ کی داستان. اب جو پچھلے کم و بیش اکتوبر سے یہ ظاہر ہے جنگ و جدل جاری ہے، غزہ پر قتل و غارت گری اور ان کی نسل کشی اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی اور اہل غزہ کی، اس میں یعنی ہیروئک اسٹرگل آپ کہہ لیں کہ مداحمت کاروں کی ہے، اور ان کے اخلاقی اور عملی سپورٹ بہرحال پبلکلی یعنی اس حوالے سے حاصل تھی حزب اللہ کی کہ انہوں نے ناردن اسرائیل کو بڑی حد تک انگیج رکھا. حزب اللہ نے ظاہر ہے دونوں تنظیموں کا الٹیمیٹ ایک ٹارگٹ یا ایک دشمن ہے، تو ان میں قربت ایک فطری معاملہ ہے. اگرچہ ان کے سکولز آف تھاٹ میں بڑا فرق ہے، لیکن بہرحال کیونکہ ایک اسٹریٹجک تعاون موجود ہے، مشترکہ مقاصد ہیں یا مشترکہ دشمن ہیں، اس وجہ سے ان میں یہ معاملہ ہے، خیرخواہی کا جذبہ دونوں میں موجود ہے. تو یہ یعنی اب اکتوبر سے ہی کم و بیش ایک لو لیول کی جو جنگ یا کنفلکٹ ہے ناردن اسرائیل اور ساؤتھ لیبنن کے درمیان یا حزب اللہ اور اسرائیلیوں کے درمیان، اس میں زیادہ تر نقصان تو بہرحال اب اگر خاص طور پر پچھلے 9-10 دن دیکھیں تو حزب اللہ کا اور لبنان کا ہوا ہے. ظاہر ہے پہلے حزب اللہ کو نشانہ بنایا گیا واقعی ٹاکیز اور پیجر وغیرہ سے، پھر براہ راست فضائی حملے جس میں یعنی کوئی چند عمارتوں کو گرایا گیا، یعنی ان پر بارود باری کی گئی. کہا جاتا ہے کہ 85 جو ہیں بارود وہاں پر 85 مرتبہ پھینکا گیا، اور ہزاروں پاؤنڈ وزنی ایک وہ بم تھا. تو اس حوالے سے جو اسرائیلیوں نے بظاہر میڈیا میں بات کی ہے اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہر 2 سیکنڈ میں ایک وہاں گرا، اس طرح سمجھ لیں کہ 85 بار بارود گرایا گیا. بڑا طاقتور جو گویا زیر زمین سٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ اس کو جو بھی نام دیں. تو وہ یعنی تقریباً 1.5 منٹ میں 85 پھینکے گئے. تو حساب لگا لیں کہ کتنی شدید صورتحال تھی. تو بہرحال یہ ایک بڑا سمجھ لیں کہ وہ ایک ہیکنیک فریز ویسے یوز ہوتی ہے کہ ناقابل تلافی نقصان ہے ایرانیوں کے لیے اور حزب اللہ کے لیے اور مزاحمت کے لیے اور بڑی حد تک حماس کے لیے بھی، کہ گویا ایک دوسری طرف خاص طور پر اس کا مورال پر اثر پڑتا ہے. اگرچہ حزب اللہ کی تنظیم ایسی ہے کہ ایسے شاک وہ برداشت کر سکتی ہے. اب جو بظاہر انہوں نے مختلف کنفلکٹنگ نیوز ہیں، ایک میں تو یہ کہا گیا حزب اللہ نے نعیم قاسم نامی شخصیت کو اپنا عبوری سربراہ مقرر کیا ہے، اور ایک دوسری جو خبر ہے اس میں عاشم صفی الدین جو کہ حسن نصر اللہ کے کزن اور جو حزب اللہ کی جہاد کونسل ہے اس کے وہ سینئر فگر ہیں، اہم رہنما ہیں، ان کو مقرر کیا گیا. اب ظاہر ہے ان میں کلیئرٹی ابھی چند دنوں میں ہوگی کہ الٹیمیٹلی کون سربراہ ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ حسن نصر اللہ جیسا سٹیٹس حاصل کرنا اب کسی لیڈر کے لیے اتنا آسان اور جلدی نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات طے ہے کہ یہ تنظیم نہ ختم ہوگی نہ مزاحمت ختم ہوگی، کیونکہ اسے بنایا گیا جو ہے وہ اس انداز سے ہے، اور ایسی تنظیمیں جو آئیڈیالوجیکلی بیسڈ ہوتی ہیں اور ان کے سامنے ان کی گویا جو سبب ہے، جو جینیسس کا یا ایک تاسیس کا اصل جواز ہے وہ موجود ہے، یعنی اسرائیل موجود ہے اور اس کا قبضہ فلسطین پر یا لبنان کے کچھ حصے پر یا باقی جو شامی حصے ہیں یا اردن کا یا ویسٹ جارڈن جو بھی ان پر موجود ہے. تو یہ ظاہر ہے بہرحال موجود رہے گا. آئیڈیالوجی اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی جس کے خاص طور پر بڑے پرجوش سپورٹر موجود ہوں، جس کی بڑی ایک لمبی تاریخ ہو مزاحمت کی. تو اس حوالے سے یہ شاک وہ ابزار ضرور کریں گے، لیکن
وہ جو پہلے حسن نصر اللہ کا امیج تھا یا جو مورال تھا اس کو واپس لانے میں بڑا ٹائم لگے گا اور بڑی محنت لگے گی. کہ جو رینک اینڈ فائل ہیں حزب اللہ کے لوگ، ظاہر ہے ان کا مورال اب گویا زمین بوس ہوا چاہتا ہے، اور ایران کے جو مختلف دعوے ہیں کہ ہم ریسپانڈ کریں گے یا ریونج لیں گے، وہ قاسم سلیمانی سے لے کر آج تک، ایون اس میں بہت سارے اور مارے گئے، جیسے شام میں ایرانی ایمبیسی پر حملہ ہوا اس میں مارے گئے، اور یہ موجودہ حملے میں بیروت میں بھی القدس فور کے ڈپٹی آپریشنل کمانڈر بھی مارے گئے. اس طرح اور بھی یعنی کوئی 3 درجن کے قریب لوگ جو ہیں انیشلی یہ کہا گیا کہ مارے گئے، اور ظاہر سینکڑوں کے حساب سے زخمی ہوئے ہیں. ویسے اوورآل کوئی 1000 کے قریب لبنان میں لوگ شہید ہو چکے ہیں ان حملوں کے نتیجے میں. تو بہرحال یہ ایک گویا اب ظاہر لگتا ہے کہ ایٹرنل کنفلکٹ ہے، وہ جاری رہے گی. اور اب ایران کو محض بیان بازی سے دیکھیں، اسماعیل ہانیہ بھی شہید ہوئے اور یہ کہا گیا کہ ہم بدلہ لیں گے، لیکن الٹیمیٹلی کوئی یعنی سبسٹانشل سینس میں سوائے پبلک ریلیشننگ سے آگے نہیں بڑھے. حزب اللہ نے بھی راکٹ باری کی، ایرانیوں نے بھی کچھ ڈرون یا راکٹ برسائے یا میزائل برسائے، لیکن ان کا کوئی چند ایک اشخاص زخمی ہوئے، کم و بیش یعنی اس کا کمپیریٹیو سینس میں دیکھیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا. تو اتنے زیادہ ان کے لیڈر اور لوگ اور کمانڈر مارے گئے، جس میں پھر یہ بھی بڑی ایک ہزیمت تھی کہ ایران کے اندر ان کے سرکاری مہمان کو نشانہ بنایا گیا، اور اب ظاہر ہے ان کے ایک سٹار شخصیت جو تھی اس کو نشانہ بنایا گیا. اور اب بھی اگر محض بیان بازی ہو تو پھر ظاہر ہے ایرانی امیج یا جو وقار ہے مزاحمت کاروں میں یا لوگوں میں جو دنیا میں امیج ہے، وہ بڑی اس کو بہت شدید دھچکا پہنچا ہے اور پہنچے گا مزید. اب لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ایران یا حزب اللہ والے پوری طرح رسپانڈ کیوں نہیں کرتے. دیکھیں، ایک تو ظاہر ہے ان کی کیپیبلٹی جو ہے وہ بڑی حد تک کنجیکچرز پر مشتمل ہے، قیاس آرائی ہے. ٹھوس انفارمیشن تو انہیں کو پتہ ہے، اور جو ٹھوس عام لوگوں کو پتہ ہے وہ تو ہوئی ہے جو مینیفیسٹ ہوتی ہے، اور مینیفیسٹیشن کچھ خاص نہیں ہوئی. اور دوسری ایک سبب یہ ہے کہ اسرائیلیوں کا بظاہر یہ نیتن یاہو کی کوشش ہے کہ اس کنفلکٹ کو وسیع تر کیا جائے، جس میں ایران براہ راست بھرپور انداز سے ملوث ہو، شام ہو، حزب اللہ ہو، فل فلیج ایک پورے یعنی مومنٹم کے ساتھ، تاکہ وہ ویسٹرن طاقتوں کو خاص طور پر امریکہ کو براہ راست اس میں ملوث کرنے پر مجبور کر لیں. یہ ظاہر ہے اسرائیل کے لیے ایک گویا آئیڈیل بات ہوگی، نیتن یاہو کے لیے خاص طور پر اس کی بقا کی ضمانت ہوگی. اور ایرانیوں نے اور حزب اللہ نے ابھی تک یہ اسٹریٹجک ڈیسیژن کیا ہوا ہے بظاہر کہ ہم نے فل فلیج اس میں انوالو نہیں ہونا، اور اس طرح یہ لمبا معاملہ چلے. اس لیے کہ ظاہر ہے ان کے اپنے مسائل ہیں، پری آکوپیشنز ہیں، ایران بہت ساری پابندیوں کا شکار ہے، اور پھر جب فل فلیج حملہ ہوگا تو الٹیمیٹلی ظاہر ہے بہرحال طاقت بھر اسرائیل کے پاس ہے، اگرچہ اس کے یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ رینج میں ہے پورا اسرائیل ایرانیوں کی یا حزب اللہ کی، لیکن اس کے کاؤنٹر بھی ظاہر ہے یہ ہے کہ ان کے پاس آئرن ڈروم یا اینٹی میزائل سسٹمز ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ یہ نہیں چاہتے ایرانی یا حزب اللہ کہ اتنے وسیع پیمانے پر فل فلیج جنگ ہو جس میں ویسٹرن یورپ کے بعض ممالک اور امریکہ براہ راست شامل ہو. ظاہر ہے اس طرح ایکویشن جو ہے اسرائیل کے حق میں ہوگی. تو یہ اسباب ہیں کہ ابھی تک انہوں نے زبان دانی کس سے آگے، بیان بازی یا ریٹورک کے آگے کچھ نہیں سبسٹانشل کیا. تو دیکھتے ہیں کہ اب اس اسٹریٹجک فیصلے کو وہ کب تک برقرار رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک طرف ظاہر ہے یوکرائن کی جنگ ہے اور اس میں ایران روس کے ساتھ ہے، اور ظاہر ہے روس بھی نہیں چاہے گا کہ یہ کنفلکٹ اس حد تک بڑھے کہ ایران پری آکوپائی ہو جائے اور اس کو جو فائدہ پہنچتا ہے ان کے تعاون سے وہ ڈائیورٹ ہو جائے. یہ ظاہر ہے اس کا مفاد نہیں ہے. اور پھر یہ جو برکس جو ہے ان دا میکنگ ہے، تو یہ ایرانی یا اوورآل اس بلاک کا مفاد نہیں ہے کہ اس کے ایک عام حصہ جو ہے وہ جنگ میں اس حد تک ملوث ہو جائے کہ اس کی پرائرٹیز چینج ہو جائیں. ظاہر ہے جب ایک پرامن انداز میں ملک چل رہا ہو اور کوئی ایک خاص اسٹریٹجک سینس میں کوئی تنظیم سازی ملکوں کے درمیان ہو یا کسی اور لیول پر،
تو اس پر توجہ دینا اور پروموٹ کرنا اور اس کو افیکٹو بنانا زیادہ آسان ہے، جبکہ جنگ میں ملوث ہونے میں تو ترجیحات بدل جاتی ہیں، امیڈیٹ ترجیحات ہوتی ہیں کہ کیسے سروائیو کرنا ہے. تو یہ یعنی اسباب ہیں. بہرحال اللہ کرے بالآخر مظلوموں کی سنی جائے اور وہ غالب آئیں اور طاقتور بنیں. تو آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. زندہ یار صحبت باقی. جی اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ.